السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن کے تحت آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 دو آیتیں پیش کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان کو پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بستر بنایا، بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات، تو اس پانی سے پھل اگائے، رزقا لکم، تو تمہارے لیے روزی ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جبکہ تم جان رہے ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر اللہ رب العزت نے معاشرے اور سماج میں تین گروہ جو پائے جاتے ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد، کوئی بھی معاشرہ ہوگا، کوئی بھی سماج ہوگا، شرق میں ہو کہ غرب میں ہو، شمال میں ہو کہ جنوب میں ہو، اس معاشرے اور سماج میں ان تین گروہ کے علاوہ کوئی چوتھا گروہ نہیں پایا جائے گا۔ یا تو مومن متقی ہوں گے، یا تو کافر ہوں گے، یا تو منافق ہوں گے۔ ان تین گروہ میں سے کوئی نہ کوئی ایک گروہ سے لوگ تعلق رکھتے ہوں گے، یا دونوں گروہ ہوں گے یا تینوں گروہ ہوں گے، لیکن ان تین گروہ کے علاوہ کوئی چوتھا گروہ انسانوں میں کسی بھی معاشرے اور سماج میں، کسی بھی ملک میں، کسی شہر میں، کسی بھی دنیا کے کونے اور گوشے اور حصے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جب ان تین گروہ کا تذکرہ کیا اور ان تین گروہ کے انجام کو بھی بیان فرمایا اور ان تین گروہ کے تھوڑی تفصیل کو بھی بیان فرمایا، تو اب اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو مخاطب کیا، ساری انسانیت، سارے لوگوں کو۔ دیکھیے یہاں کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، سب لوگ اس میں آ گئے، کوئی مومن ہو، کوئی کافر ہو، کوئی منافق ہو، سب لوگ اس میں آ گئے۔ اے لوگو، یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ان تین گروہوں کو بیان کرنے کے بعد یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ ہمیں کس گروہ میں شامل ہونا ہے، ہمیں کس گروہ میں جانا ہے، جبکہ یہ بات ہمارے لیے گرچہ واضح ہو چکی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے جب پہلے ہی کہہ دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو ہدایت پر ہے، کامیاب ہونے والے، اس میں ان کو شامل ہونا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے خطاب کر کے بتا دیا کہ آپ کس گروہ میں جانا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، آپ اپنے رب کی عبادت کرو۔
آپ اپنے رب کی اطاعت کرو، آپ متقی بنو، آپ اہل تقوی کے گروہ میں شامل ہو جاؤ، آپ متقیوں کی جماعت میں سے رہو. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں تاکید کی اور یہ ہمیں حکم دیا. یہ رب العالمین کا آرڈر ہے جس کو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں؟ سوال یہ ہوتا ہے ہم اللہ رب العزت کی عبادت کیوں کریں؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عبادت کا معنی ہوتا ہے، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ. عبادت جو اللہ نے کہا نا، اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، یہ بہت جامع نام ہے ان سارے اعمال، ان سارے اقوال کا، چاہے وہ ظاہر ہوں چاہے باطن ہوں، جس کو اللہ پسند کرتا ہے. گویا کہ عبادت کہتے ہیں ہم اپنے دل میں وہ نظریہ رکھیں، وہ عقیدہ رکھیں، وہ سوچ رکھیں جس سے اللہ راضی ہوتا. عبادت کہتے ہیں ہم اپنی زبان سے وہ الفاظ نکالیں، وہ کلمات نکالیں جس سے اللہ راضی ہو. عبادت کہتے ہیں ہم اپنے اعضاء اور جوارح سے، آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے، پیر سے، سارے اعضاء و جوارح سے وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. عبادت کہتے ہیں ہم اپنی زندگی کا ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ اس طرح سے گزاریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا. یہ ہے عبادت کا نام، یہ عبادت کا معنی ہے. اس میں توحید داخل، اس میں رسالت داخل، اس میں ایمانیات داخل، اس میں عمل صالح داخل، اس میں محرمات سے اجتناب داخل، ساری شریعت اور سارا دین اس میں آ گیا. تو ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت ہم کیوں کریں بھائی؟ اللہ ہی کی عبادت کیوں کریں؟ تو کہا کیوں؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے. ارے آپ کے لیے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں وجود میں آئے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ کچھ بھی نہیں تھا؟ آپ تو کچھ بھی نہیں تھے، آپ کا وجود ہی نہیں تھا. آپ کو پیدا کس نے کیا؟ تو آپ خود کہتے ہو یہ اللہ نے پیدا کیا. تو جس نے تم کو پیدا کیا، اور یہی تم کو نہیں، تم سے پہلے تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا، وہی نا عبادت کا مستحق ہے. بھائی جس نے ہم کو پیدا کیا اس کو چھوڑ کے کوئی عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا ای الذنب اعظم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ قال ان تجعل للہ ندا وخلقک. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو، جبکہ پیدا کس نے کیا تم کو؟ اللہ نے پیدا کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، وہی عبادت کے مستحق ہے. اچھا اب عبادت کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ لعلکم تتقون. جب اللہ کی عبادت کرو گے تو تم جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزاؤں سے، تکلیف سے، خسارے سے، گھاٹے سے بچ جاؤ گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، اس کے ساتھ ساتھ اور کیا اللہ رب العزت نے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، اور زمین کو ہموار کرنے والا بھی وہی ہے، بچھونا کی طرح بچھا دیا. اس آسمان کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے. والسماء بناء، یہ آسمان جو چھت کی طرح سے ہمارے سروں پر ہے اس کا پیدا کرنے والا وہی ہے. اور یہ آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے وانزل من السماء ماء، اس کا نازل کرنے والا بھی وہی ہے. اور یہ بارش جب نازل ہوتی ہے اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے جو غلے، پیداوار، میوہ جات، پھل فروٹ پیدا کیے، اس کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. تو ہم کو اور جو چیزیں ہم کھاتے ہیں ان کو، اور جہاں ہم رہتے ہیں اس کو، سب کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے. تو جن کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں اللہ کے سے چھوڑ کر، انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے کیا پیدا کیا؟ جب ہم کو اللہ نے پیدا کیا، جہاں ہم رہتے ہیں اس کو اللہ نے پیدا کیا، جو ہم کھاتے ہیں اس کو اللہ نے پیدا کیا، تو انہوں نے کیا پیدا کیا؟ اور جب نہیں پیدا کیا تو پھر عبادت کے کیسے مستحق ہو گئے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تمہارے لیے روزی کے طور پر اللہ نے کتنے پیداوار، کتنے غلے، کتنے پھل فروٹ، کتنی سبزیاں، کتنے میوہ جات، کتنی چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی روزی کے طور پر۔ اور یہی نہیں، زمین کی ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، ہمارے لیے پیدا کیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، اس سے اللہ کے عذاب سے بچو گے۔ اس نے تمہارے لیے ساری چیزوں کو پیدا کیا، اب تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ تو خیر بہت دور کی بات ہے کہ آپ اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرو، یہ بھی مت کرو کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کو شریک بنا لو، یعنی اللہ کی بھی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لو، یہ بھی نہیں کرو، یہی تو شرک ہے۔ شرک مانے شریک، پارٹنر، ہم نے ساجھیدار بنا لیا۔ تو اللہ نے کہا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کو اللہ نے پیدا کیا، ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنی آیتوں میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھئے آسمان کو کس نے پیدا کیا، ان سے پوچھئے زمین کس نے پیدا کیا، ان سے پوچھئے کہ ان کو کس نے پیدا کیا، ان سے پوچھئے ان سے باپ داداؤں کس نے پیدا کیا، ان سے پوچھئے میں یرزقکم من السماء، تمہیں روزی کون دیتا ہے، ان سے پوچھئے آسمان سے بارش کا نازل کرتا ہے، کہیں گے اللہ۔ تو جب معلوم ہے اللہ، جانتے ہو کہ اللہ کرنے والا، پھر کیوں اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توحید کو اختیار کرنے اور صرف اللہ کی بات کرنے کا حکم دیا ہے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اسی اپنی عبادت پر اور توحید پر ہمیں اور آپ کو قائم دائم رکھے، اسی پر زندگی رہے، صرف موت ہو۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔